बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। बगराम एयरबेस अफगानिस्तान में अमेरिकी फौज का सबसे बड़ा और मजबूत कला था। जुमे की रात वहां एक इंतहाई दिलचस्प वाकया पेश आया। रात 3 बजे अचानक एयरपोर्ट की तमाम लाइट्स बंद हो गई। 2 घंटे बाद लाइट आई तो पता चला कि अमेरिकी फौज का आखिरी दस्ता भी अपने तमाम आलात के साथ लाइट्स बंद करके निकल गया, और उसे निकलने से पहले अफगान हुकूमत को इतला तक देना मुनासिब नहीं समझा। अफगान हुकूमत और खित्ते के तमाम मुल्क इस डेवलपमेंट पर हैरान हैं। ऐसा क्यों हुआ, इसका मकसद क्या था, यह सवाल हम अभी अफगान अमूर के माहिर जनाब सलीम साफी से पूछेंगे। साफी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये फरमाइए कि सर, ये अमेरिकन ने अफगान हुकूमत को भी लूप में क्यों नहीं लिया? एक बाइज़्ज़त तरीका था कि आप गवर्नमेंट को बताएं और उसके बाद निकल जाएं, तो ये एक इनसिक्योरिटी क्यों थी अमेरिकन की तरफ है? देखिए, ये अफगान हुकूमत की सफ़ों में भी या अफगान सिविल सोसाइटी में यही इम्प्रेशन है कि अमेरिका उनसे बेवफाई करके या फिर उनको धोखा दे के निकल गया है। पहले तो जब अफगान हुकूमत को बाईपास करके तालिबान से मुज़ाकरात शुरू किए गए दोहा में, तो उससे अफगान हुकूमत की पोजीशन कंप्रोमाइज़ हो गई, और फिर उनसे जो डील भी हुई तो उस डील के बारे में भी अफगान हुकूमत का ये तासुर था कि उसमें तो उनके लिए कोई रियायत नहीं ली गई है, लेकिन अमरीकियों ने उनसे कैदी वो छुड़वा दिए। और फिर इसी तरह अपने एग्जिट के लिए भी जो रोड मैप उन्होंने बनाया, तो उस पे तो अफगान हुकूमत बिल्कुल खुश नहीं थी। तो ये सिर्फ बगराम एयरपोर्ट का वाक़या नहीं है, बगराम बेस का, बल्कि इस तरह बहुत सारी चीज़ें हुई हैं कि जिसके लिए अफगान हुकूमत प्रिपेयर नहीं थी। लेकिन बाकी चीज़ों का ओपनली अशरफ गनी या उनके बाकी हुकूमती अहदेदारों की तरफ से इजहार नहीं किया जा रहा, लेकिन ये जो बगराम एयरबेस का जो वाक़या हुआ, तो उसके बारे में ज़ाहिर है कि निचली की सतह पे उन्होंने खुल के अमरीकियों की उस हरकत को आश्कारा किया। अच्छा साफी साहब, ये फरमाइएगा, ये क्योंकि एयरपोर्ट इंतहाई अहम है, तो कहीं ऐसा ना हो कि तालिबान भी इसके ऊपर नजरें लगाकर बैठे हों और आने वाले दिनों में अफगान गवर्नमेंट और तालिबान के दरमियान ये एक मैदान जंग बन जाए? नहीं, मेरे ख्याल में इमीडिएटली ऐसा नहीं होगा, क्योंकि लगता यही है कि ये जो कुछ हो रहा है वो अफगान तालिबान और कुछ कुव्वतों के साथ बाहमी अंडरस्टैंडिंग के साथ भी हो रहा है। आप देख लीजिए कि सूबाई हेडक्वार्टर, कई सूबाई हेडक्वार्टर ऐसे हैं कि जिन पे अगर तालिबान चाहें तो बड़े इजीली कब्ज़ा कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ अजला पे कब्ज़ा कर रहे हैं, लेकिन सूबाई हेडक्वार्टर किसी को भी वो अपने तसर्रुफ में नहीं ला रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि कोई इमीडिएटली बगराम एयरबेस, ये बगराम बेस ही जो है वो लड़ाई का मरकज़ बन सकता है। बगराम की जो लोकेशन है, अमूमन फ्रंट लाइन बनते हैं पिछली इनकी लड़ाइयों में कि अगर तालिबान वेस्ट की तरफ से आते हैं तो फिर अमूमन जोजान और हेरात वगैरह उनके फ्रंट लाइन बनते हैं, और यहाँ से अगर वो आगे बढ़ते हैं, काबुल से अगर कोई क़ुव्वत बढ़ती है तो परवान और कापिसा उनके मरकज़ बनते हैं, और ये तो 40 किलोमीटर के फासले पे है काबुल से। तो मुझे नहीं लगता कि इमीडिएटली कोई बगराम एयरबेस ही दोनों कुव्वतों के दरमियान जंग का मरकज़ बन सकता है। अच्छा, ये फरमाइए सर, ये ग्राउंड सूरत हाल क्या है अफगानिस्तान के अंदर, और तालिबान किस तरह पेशकदमी कर रहे हैं, और ये अफगान हुकूमत और अफगान फोर्सेज उनका मुकाबला क्यों नहीं कर पा रही? 2-3 चीज़ें बड़ी मिस्टीरियस हैं जो हम जैसे तालिब इल्मों को भी समझ नहीं आती। एक ये कि पिछले 2 सालों के दौरान बहरहाल अफगान फ़ौज तालिबान का मुकाबला करती रही, क्योंकि ऑपरेशनल पोजीशन से नेटो फोर्सेस 2 साल पहले निकल गई थी, और पिछले पूरे साल के दौरान तो अमरीकी बिल्कुल तमाशा देखते रहे, और अफगान फोर्सेस और तालिबान की जगह जगह पे जंग होती रही। और इस अरसे में हमने देखा कि तालिबान ना तो किसी सूबे पे काबिज हो सके और न किसी ज़िले पे। अब ये एक बड़ा मिस्टीरियस अमल है कि जो फ़ौज पिछले साल डेढ़ लड़ती रही, वो अब बिल्कुल लड़ क्यों नहीं रही है। दूसरी चीज़ जो मिस्टीरियस है वो ये है कि अगर ईस्ट में या फिर साउथ में तालिबान डिस्ट्रिक्ट पे कब्ज़ा कर ले तो वो समझ में आती है, लेकिन हम देख रहे हैं कि नॉर्थ में मसलन बगलान जैसे सूबों में, कुंदूज जैसे सूबों में, बदख्शान जैसे सूबों में, जोजान और फारियाब जैसे सूबों में
کہ جدھر طالبان کی پچھلی حکومت کے دوران بھی وہ نہیں پہنچے تھے، وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات چند درجن طالبان ہوتے ہیں اور ان کے سامنے پوری سینکڑوں کی تعداد میں مسلح فوج سرنڈر کر جاتی ہے. تو یہ بھی ایک بڑا مسٹیریس عمل ہے. طالبان کی طرف سے بھی ان کے ساتھ بڑا حسن سلوک کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے. ماضی کے برعکس ان کو کلاشنکوف بھی دیا جاتا ہے، جیب خرچہ بھی دیا جاتا ہے، اور سرنڈر ہونے والے طالبان کو بیچ دیا جاتا ہے. ایک اور مسٹیریس عمل، وہ جو افغان وزیر دفاع تھے اسد اللہ خالد، ان کا اس موقع پہ میدان سے غائب ہو جانا تھا. اسد اللہ خالد ہم جانتے ہیں کہ پہلے NDS کے بھی چیف رہے تھے، امریکہ کے بھی بڑا قریب سمجھے جاتے ہیں، اور وہ طالبان اور پاکستان کے شدید مخالف بھی تھے. تو پچھلے سال ڈیڑھ کے دوران وہ وزیر دفاع کی حیثیت میں یونیفارم پہن کے مقابلہ کرتے رہے، لیکن اس دوران وہ پراسرار طور پر منظر سے غائب ہو گئے، اور پھر پتہ چلا کہ جی وہ بیمار ہے اور علاج کے لیے امریکہ گئے ہوئے ہیں. چنانچہ اشرف غنی نے بسم اللہ خان کو ان کی جگہ نیا وزیر دفاع بھی بنا دیا، اور ان کی آرمی چیف کو بھی بدل دیا. تو یہ کچھ عجیب چیزیں اس مرتبہ دیکھنے کو مل رہی ہیں کہ جنوب سے اور مشرق سے زیادہ وہ طالبان کو کامیابیاں شمال میں اور مغرب میں مل رہی ہیں. تو بہرحال کوئی چیز ابھی قطعیت کے ساتھ نہیں کہی جا سکتی کہ آگے جا کے اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا. ساوی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. خواہ صاحب یہ افغانستان کی صورتحال تھی. آج مریم نواز پیشی کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ آئیں. پیشی کے بعد انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی. گفتگو کیا تھی سب سے پہلے وہ ملاحظہ کریں، اور اس کے بعد ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، اور وقفے کے بعد رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. میری نمائندگی اور پوری PMLN کی نمائندگی ہمارے پریزیڈنٹ جناب شہباز شریف صاحب نے کی، اور جہاں وہ پریزنٹ ہوتے ہیں وہاں ہماری ضرورت نہیں ہوتی. نواز شریف صاحب نے، شہباز شریف صاحب نے مجھے AJK کے کیمپین کی ذمہ داری دی ہے، اور میں اس کی پریپریشن کر رہی تھی. تو ہماری نمائندگی اس جلسے میں بھرپور شہباز شریف صاحب نے کی ہے. آپ لوگ ہر بات میں ڈیل نکال کے لے آتے ہیں، تو یہ تو میرا خیال ہے نامناسب سوال ہے. کیوں ڈیل ہوگی بھائی، اور کس کے ساتھ ہوگی؟ اتنی ساری قربانیاں دینے کے بعد، اتنی جدوجہد کرنے کے بعد، کیا ہم پاگل ہیں کہ کسی دن کھڑے ہو کے ڈیل کر لیں گے انہی لوگوں کے ساتھ جن کے خلاف ہماری جدوجہد ہے؟ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. رانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. سر یہ فرمائیے، جو مریم صاحبہ نے ان بٹوین دی لائن آج کہا ہے نا کہ جہاں پہ ہمارے صدر صاحب ہوں گے وہاں پہ ہم نہیں ہوں گے، اور جہاں ہم ہوں گے وہاں صدر صاحب نہیں ہوں گے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ میاں شہباز شریف صاحب اور مریم صاحبہ ان کے درمیان کوئی سیٹلمنٹ ہوئی ہے کہ جہاں پہ مفاہمت کی بات ہوگی، جہاں پہ سیکیورٹی ایجنسیز کے ساتھ بات کرنی ہوگی، جہاں پہ گورنمنٹ کے ساتھ بات کرنی ہوگی، وہاں پہ میاں شہباز شریف ہوں گے، اور جہاں پہ اینٹی اسٹیٹ یا اینٹی اسٹیبلشمنٹ سٹانس لینا ہوگا وہاں پہ مریم صاحبہ ہوگی. تو یہ دونوں بیانیے کیسے لے کر ساتھ چلیں گے آپ؟ نہیں دیکھیں چوہدری صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ اینٹی اسٹیٹ یا اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے والی بات جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹ بالکل ایک علیحدہ چیز ہے، اور ریاست سے تو ہر کسی کو جو ہے وہ وفادار ہونا چاہیے. باقی جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کا معاملہ ہے، سیاسی جماعتوں کا معاملہ ہے، یہ چیزیں ٹھیک ہے. حکومت ہے، اپوزیشن ہے، تو یہ ٹھیک ہے. آپس میں جو ہے وہ اختلاف بھی ہوتا رہتا ہے، بات بھی ہوتی رہتی ہے. تو اس میں مفاہمت سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی کمپرومائز کر رہے ہیں، اور مزاحمت سے یہ مراد نہیں ہے کہ ہم کوئی جو ہے وہ خونی انقلاب لانے جو ہے وہ جا رہے ہیں. معاملہ تو بڑا سیدھا سا ہے کہ ہماری منزل، ہمارا مقصد، ہماری جدوجہد یہ ہے کہ اس ملک میں فری فیئر الیکشن ہونے چاہیے، ووٹ کو عزت ملنی چاہیے، اور عوامی مینڈیٹ کو تسلیم کیا جانا چاہیے. الیکشن کے انتخابات کو جو ہے اس کے لیے آپ نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ اگر میاں شہباز شریف کا فارمولہ کامیاب ہو جاتا ہے تو آپ اس کے مطابق چلیں گے، اور اگر مریم صاحبہ کا یعنی میاں نواز شریف صاحب کا اگر وہ فارمولہ کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کی طرف چلیں گے. یعنی کہ آپ ایک ٹارگٹ حاصل کرنے کے لیے اب یہ دونوں گھوڑے آپ نے میدان میں چھوڑ دیے ہیں. دیکھیں ٹارگٹ جو ہے، ٹارگٹ ووٹ کو عزت دو یا عوامی مینڈیٹ کو تسلیم کرو، سیولین بالادستی یا فری اینڈ فیئر الیکشن، تاکہ ملک جو ہے وہ سیاسی استحکام جو ہے وہ پائے. اور سیاسی استحکام ہوگا تو پھر آگے جا کے ترقی اور آگے بڑھنے کے امکانات ہو سکتے ہیں. کوئی ملک، کوئی قوم جو ہے وہ سیاسی استحکام کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتی. اب معاملہ یہ ہے کہ جو لوگ اس راہ میں حائل ہیں،
اگر وہ بات کرنے سے یا مفاہمت سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو بسم اللہ، ہمیں کوئی خواہ مخواہ کسی سے جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر کوئی نہیں ہٹتا تو پھر اس کے لیے جو جدوجہد ہے اس کو آپ مزاحمت کہہ لیں یا اس کو آپ جو بھی نام دے لیں، وہ بالکل ہر سیاسی جماعت کا، ہر سیاسی کارکن کا یہ فرض ہے کہ اس جدوجہد کو کرے، اور اس وقت تک کرے جب تک کہ یہ مقصد جو ہے وہ پا نہ لے۔ اچھا رانا صاحب، یہ فرمائیے، یہ جو مفاہمتی فارمولہ ہے آپ کا کہ گورنمنٹ کو تھوڑی سی سپیس دے دیں یا آپ اسٹیبلشمنٹ کو تھوڑی سی سپیس دیں اور اس کے بعد ان سے یہ ایک گارنٹی لے لی جائے کہ جو اگلے الیکشن ہوں گے اس میں کسی قسم کی گڑبڑ نہیں ہوگی، ایک فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا، تو اس کے لیے آپ کو کوئی آثار نظر آئے، کوئی گرین سگنل کسی جگہ سے ملا کہ اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، اس حصے میں اب میں کسی بات کا نہ تو عینی شاہد ہوں نہ میں اس میں شامل ہوں، لیکن یہ بات جو ہے وہ بعض دوستوں کے ذریعے سے پہنچتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی جو ہے وہ اس کے نتائج سے جو ہے وہ بہت جو ہے وہ یعنی بیزار ہے، اور ان کو بھی ریئلائز ہو چکا ہے کہ اس طرح سے جو ہے وہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا، اور یہ ایک نالائق ٹولہ جو ہم مسلط کر بیٹھے ہیں اس ملک کے اوپر، اس کے انتہائی جو ہے وہ برے نتائج ہیں، اور وہ اپنے آپ کو ڈسٹنس کرنا چاہتے ہیں، اور وہ اپنا ایک نیوٹرل جو ہے وہ سٹانس اس کو جو ہے وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو اگر کوئی ایسا کرنا چاہتا ہے اور اگر ایسا ہو سکتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے، اسی بات کی جدوجہد ہے، اسی بات کا مطالبہ ہے، اسی بات کی جو ہے وہ ساری جو ہے وہ ضرورت ہے، اور ہر کوئی یہ بات اس کے کہتا لیے ہے۔ تو اگر کوئی یہ بات بیک ڈور چینل چل رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو جائے اور دونوں کو ساتھ لے کر چلے؟ دیکھیں، اس میں بیک ٹو چینلز، اب یہ جو بریفنگ ہوئی ہے اور اس میں تقریباً 8 گھنٹے جو ہے وہ گفتگو ہوئی ہے، اور تقریباً دونوں طرفین سے جو ہے وہ تقریباً 4 گھنٹے 4.5 گھنٹے سبھی نے بات کی ہے۔ تو جب اتنی لمبی بات ہوتی ہے تو باقی چیزیں بھی ڈسکس ہوتی ہیں، تو بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ عوامی فیصلے کو اور قوم میں یکجہتی پیدا کرنے کے لیے اور آگے بڑھنے کے لیے یہ چیزیں جو مطالبہ ہم کر رہے ہیں یہ سب کی سمجھ میں آ رہا ہے، اور اگر یہ سمجھ میں آ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے جو ہے وہ ملک اور قوم کی جو ہے وہ بڑی بہتری ہو سکتی۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ کتنے مہینوں میں کوئی سیٹلمنٹ ہو جائے گی؟ 1 مہینہ، 2 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے، یا پھر 1 سال میں سیٹلمنٹ ہوگی اس پہ؟ نہیں، دیکھیں، اس میں سیٹلمنٹ جو ہے وہ تو 1 دن میں ہو سکتی ہے۔ 1 دن میں اگر وہ قوتیں جو الیکشن کو جنہوں نے رگ کیا، جنہوں نے مینج کیا، جو مینج کرتی آ رہی ہیں، اگر وہ آج یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنا تو دیٹس آل، بات ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس میں تو کوئی مہینوں اور لیکن ہفتوں اب والی یہ بات مریم نہیں صاحبہ نے ہے۔ آج ویسے کہا ہے کہ کوئی ڈیل نہیں ہوئی اور ہم پاگل ہیں کہ کوئی ڈیل کر لیں گے اس گورنمنٹ کے ساتھ، تو اب ایک دوسرا ویو جو ہے وہ مریم صاحبہ کی طرف سے آ رہا ہے۔ اگر آپ کی کچھ سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو کیا مریم صاحبہ اس کو قبول کر لیں گی؟ دیکھیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہماری کوئی جو ہے وہ سیٹلمنٹ نہیں ہونے جا رہی۔ ہمارا ایک مطالبہ ہے، وہ مطالبہ جو ہے وہ ہمارا سیاسی مطالبہ ہے، اس کے لیے ہم جدوجہد بھی کر رہے ہیں، اس کے لیے ہم احتجاج بھی کر رہے ہیں، اس کے لیے اگر کوئی بات کرنی چاہے تو بات بھی کرنے کو ہم تیار ہیں، اور وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ اس ملک کو فری فیئر الیکشن دیے جائیں، اور تمام ادارے جو ہے وہ سول بھی اور عسکری بھی وہ اپنی جو ہے وہ آئینی حدود کے اندر جو ہے وہ کام کریں، ٹھیک ہو گئے۔ عدلیہ بھی آئینی حدود کے اندر کام کرے۔ اچھا رانا صاحب، اس میں یہ دیکھیں کہ پی ڈی ایم کا جو بیانیہ تھا وہ بھی پسپا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ جس سیکیورٹی بریفنگ کی آپ بات کر رہے ہیں وہاں پہ اسد محمود صاحب نے بالکل ایک ڈیفرنٹ ویو لیا، بلکہ انہوں نے ستائش بھی کی تھی آرمڈ فورسز کے ایفرٹس کی، اور ساتھ انہیں یہ بھی کہا کہ ہمارے لیے کوئی گڈ نہیں ہے، کوئی بیڈ نہیں ہے، آپ اپنے مطابق ایکولی سب کے ساتھ ڈیل کریں اور ہم آپ کو سپورٹ کریں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پی ڈی ایم کا ایک باہر کا موقف تھا وہ اب اندر تبدیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ نہیں، دیکھیں، پی ڈی ایم کا جو موقف ہے وہ تو شروع دن سے یہ ہے کہ کیونکہ 2018 کے الیکشن جو ہے وہ رگ تھے، مینج تھے،
اس میں جو ہے وہ ایک پارٹی کو کنگ پارٹی بنایا گیا، پھر لوگوں کو جو ہے وہ زبردستی اس میں شامل کروایا گیا، دوسری پارٹیوں کو جو ہے وہ الیکشن میں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی گئی، لہٰذا اس ملک میں نئے سرے سے فری فیئر الیکشن کروائے جائیں۔ تو وہ مطالبہ پی ڈی ایم کا آج بھی ہے، پی ایم ایل این کا بھی ہے، بلکہ پیپلز پارٹی اگر پی ڈی ایم سے علیحدہ بھی ہوئی تو پیپلز پارٹی کا مطالبہ تو آج بھی یہی ہے، اے این پی کا مطالبہ بھی آج بھی جو ہے وہ یہی ہے۔ تو اس لیے اس میں سیٹلمنٹ والی لیکن وہ اسد محمود صاحب کا جو ویو تھا وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ویو سے بالکل مختلف تھا۔ نہیں، بالکل نہیں، وہاں پہ جو انہوں نے بات کی ہے اس میں قطعاً کہیں بھی یہ بات نہیں تھی کہ جو فری اینڈ فیئر الیکشن کا مطالبہ ہے یا پچھلے الیکشن کے حوالے سے جو ہمارا موقف ہے اس میں کوئی تبدیلی ہو۔ ہاں، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ افغانستان کی صورتحال میں جو ہے وہ اگر اس وقت پوری قوم کا یہ ایکسپیرینس کے بعد اگر یہ رائے ہے کہ وہاں پہ ہمیں گڈ بیڈ کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے، ہمیں کسی کی حمایت نہیں کرنی چاہیے، کسی کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے، اور افغان عوام جس کو بھی وہاں پہ اقتدار سونپیں یا جس کو بھی وہ وہاں پہ اپنا ووٹ دیں تو اس کے ساتھ ہمیں معاملات جو ہے وہ کرنے چاہیے۔ یہ بات اسد محمود صاحب نے بھی کی ہے، میاں شہباز شریف صاحب نے بھی کی ہے، اور اس سے پہلے وزیر اعظم، کیونکہ یہ بریفنگ وہ پہلے لے چکے تھے، اس پہ کوئی اختلاف نہیں سب کا۔ اچھا یہ فرمائیے گا رانا صاحب کہ یہ جو گورنمنٹ بلوچ عسکریت پسندوں کے لیے ایمنسٹی ایک لانچ کرنے لگی ہے کہ وہ لوگ جن کا انڈیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ صرف کچھ عرصے کے لیے بھٹک گئے تھے یا جو ڈسٹنس پہ چلے گئے تھے اسٹیٹ کے، ان سب کو راضی کر کے واپس لایا جائے پاکستان کے اندر، تو اگر یہ ایمنسٹی آتی ہے تو کیا پاکستان مسلم لیگ نون اس کو سپورٹ کرے گی؟ کیونکہ یہ آپ نے شروع کیا تھا 2015 میں جب جنرل راحیل شریف تھے اور ڈاکٹر عبد المالک اس وقت سی ایم تھے بلوچستان کے، اس وقت ایک ایفرٹ کی گئی تھی لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکی تھی۔ دیکھیں، اس میں جو بلوچستان کے اسپیسیفک حالات رہے ہیں اور اس میں وہاں پہ لوگوں کے جو گریونسز ہیں، تو آلموسٹ بلوچستان سے تعلق رکھنے والی تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اس کے حق میں ہیں، اور انہی کے مطالبے کے اوپر جو ہے وہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے بھی جو ہے یہ کام شروع کیا تھا، اور اس میں کامیابی ہوئی تھی۔ بہت سارے لوگ جو ہیں انہوں نے ہتھیار ڈالے تھے، تو اس میں جو ہے وہ کچھ بڑے جو گروپس ہیں ان تک جو ہے وہ بات ابھی یعنی ان پروگریس تھی، تو وہ پھر بات جو ہے وہ ختم ہو گئی، اور اب بھی اگر اس طرح سے بلوچستان میں امن آ سکتا ہے تو ضرور یہ بات کرنی چاہیے، اور پی ایم ایل این ایسی کسی بھی کوشش کو جو ملک کے مفاد میں ہوگی اس کو سپورٹ کرے گی۔ بہت اچھی بات رانا صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خواہ سے یہاں بریک لینی ہے، لیکن بریک پر جانے سے پہلے ایک چھوٹا سا اعلان بھی کرتا جاؤں کہ حکومت نے آج کابینہ اجلاسوں کی تعداد میں پاکستان میں ریکارڈ قائم کر دیا۔ یہ ریکارڈ کیسے تھا یہ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ حکومت نے آج کابینہ اجلاسوں کی تعداد میں پاکستان میں ریکارڈ قائم کر دیا۔ یہ پاکستانی ہسٹری میں 3 سال کے دوران کابینہ اجلاسوں کا ریکارڈ ہے، لیکن اپوزیشن اس کے باوجود دعویٰ کرتی ہے حکومت کچھ نہیں کر رہی۔ ہم یہ سوال آج کے پینل کے سامنے رکھتے ہیں۔ اب تک کابینہ کے 141 اجلاس ہوئے ہیں جن میں 3776 فیصلے کیے گئے، 3444 یعنی تقریباً 91% جو فیصلے ہیں ان کے اوپر عمل درآمد ہو چکا ہے، 66 کے اوپر جو عمل ہے وہ جاری ہے، اور 123 ایسے فیصلے ہیں جن پر عمل درآمد میں تاخیر ہوئی ہے، اور 142 فیصلے مفاہمتی یادداشتوں سے متعلق ہیں جو کہ کابینہ نے لیے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب کو رپورٹ آئی ہے کہ کئی حکومتی اکابرین وہ پروٹوکولز زیادہ استعمال کر رہے ہیں، اور وزیر اعظم نے یہ کہا ہے کہ دیکھیں میں خود صرف رات کو اس لیے نہیں نکلتا، کھانوں پہ نہیں جاتا، شادیوں پہ نہیں جاتا، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میرے جانے سے لوگوں کو تکلیف ہوگی، لہٰذا انہوں نے اس بارے میں سختی سے ہدایت کی ہے کہ آپ اپنے پروٹوکولز میں کمی لائیں، اور جہاں پر بھی ایکسیسو پروٹوکول ہوگا وزیر اعظم صاحب اس کے اوپر ایکشن لیں گے۔
इन दोनों इश्यूज पर बात करने के लिए हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सदाकत अली भाई साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है, और कादर मंदोखेल साहब कराची में हमारे साथ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। आज इनकी पेशी भी थी डॉक्टर फरदौस आशा गवान साहबा के खिलाफ, उस पर भी अगर टाइम मिला तो हम बात करेंगे। कादर मंदोखेल साहब, ये रिकॉर्ड है, वैसे इसमें कोई शक नहीं कि इससे पहले रिकॉर्ड कायम किया था यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने, लेकिन इस गवर्नमेंट ने इस रिकॉर्ड को बीट किया। 3 साल के अंदर 141 काबीना के इजलास, ये एवरेज 5 इजलास बनते हैं हर माह में, एक महीने में, और ये बहुत ज्यादा है। और इसमें जो फैसले हुए, ये भी एक रिकॉर्ड है कि 3776 फैसले किए काबीना ने, जिसमें से 3444 के ऊपर अमल दरामद भी है। ये 91% बनता है, और पाकिस्तान में ऐसा रिकॉर्ड आज तक कायम नहीं हुआ। लेकिन आप लोग इसके बावजूद खुश नहीं है, क्यों नहीं खुश आप? इस रिकॉर्ड में एक और रिकॉर्ड भी शामिल करे, 3000 या 4000 जो है ना, वो तर्जमानों का इजलास भी तो शामिल करें ना। आए दिन जो तर्जमानों को जो इजलास बुलाया गया, तो उनको जो तमीज़ और आदाब की जो तरगीब दी जाती है, वो भी ज़रा बताए ना, वो कितने इजलास हुए हैं। सवाल ये है कि ये सारी चीज़ों से पाकिस्तानी आवाम को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता है। रिजल्ट बताए, चीनी कम हुई, आटे की कीमत कम हुई, पेट्रोल कम हुआ, CNG 16 रुपये मज़ीद बढ़ा दिए, और उसके अलावा जो है ना वो डॉलर कम हुए, चीनी कम हुआ। ये चीज़ें बता दें आवाम। ये बजट भी तो लाया था बड़ा, आदाद शुमार, ये वो सारा क्या हुआ आपके सामने। अगले दिन जाके पेट्रोल, अगले 3 महीने तक पेट्रोल ने रोक के रखा था जहांगीर तरीन के डर से, और जैसी बजट पास होगी अगले दिन, खुदा का खौफ कर ले। आज ग्वादर गए, बड़े अरबों खरबों रुपए के प्रोजेक्ट हो भाई, ये अरबों खरबों के तो पहले कराची को भी दिए थे 1100 अरब, क्या बना उसका बता दे मुझे। सवाल ये है कि ये सारी आदाद शुमार इनकी, तो आप इसके बावजूद मुतमईन नहीं है? आपका ख्याल ये है कि कैबिनेट के इजलासों में रिकॉर्ड कायम करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है? मुझे छोड़िए जावेद चौधरी साहब, मुझे छोड़िए, आप बता दे भाई साहब, आप मुझे कोई अचीवमेंट तो बता देना इनकी। भाई साहब, इनका ख्याल ये है कि 141 इजलास हुए हैं, लेकिन रिजल्ट कोई नहीं है, उसके अंदर कोई फायदा नहीं हुआ। आम आदमी को क्या फायदा हुआ उसका? चौधरी साहब बहुत शुक्रिया, बड़े फख्र की बात है जो ये बताया कि किसी ने पाकिस्तान को जमहूरी तरीके से चलाने का सोचा, और बजाय के फैसले चाचे मामे बैठ के एक घर में करें, और कभी कभार वो कैबिनेट को बुलाएं सिर्फ, और कैबिनेट में किसी की हैसियत ना हो, एक बाकायदा काबीना के इजलास फॉर्मल तरीके से बुला के घंटों वहाँ बैठ के मुल्क की बेहतरी की कोशिश की। ये तो आपने इसकी तारीफ़ कर दी। अब हासिल क्या किया? पिछले 5 साल चौधरी साहब इस मुल्क की एक्सपोर्ट गिर रही थी, और पाकिस्तान डूब रहा था। उस गिरती हुई एक्सपोर्ट को ना सिर्फ बढ़ाना शुरू किया, बल्कि इस साल की एक्सपोर्ट पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट, आपको खुश होना चाहिए, पाकिस्तानियों ने जो माल बाहर भेजा सबसे ज़्यादा डॉलरों में और सबसे ज़्यादा रुपयों में इस साल में कमाया। ये है अचीवमेंट। कितने बिलियन डॉलर? 25.3 बिलियन डॉलर्स, और आज के रेट पे ये मुआवजा करें तो माजी के तमाम रिकॉर्ड में ये 35 to 40% ज़्यादा है। ये है इमरान खान की कारकर्दगी। गो के फैक्ट्रियां बंद थी, लॉकडाउन था, रास्ते बंद थे, जहाज नहीं आ रहे थे, ट्रेनें नहीं चल रही थी, इसके बावजूद वो जो इजलास हुए, उसके बावजूद पाकिस्तान की जो तारीख है 72 साल, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट इस साल में हुई है। लेकिन अगेन वो सवाल वो है कि अवाम को क्या मिला? आवाम चीनी, एक्सपोर्ट क्या, जो महंगाई है, हालात खराब हैं, लॉलेसनेस है, अवाम लोग परेशान हैं। अगर आप ये नहीं सुनना चाहे तो आपकी मर्जी है। मैं सुनना चाहता हूं। पाकिस्तान के लोगों ने चीजें बना के जब बाहर भेजी तो वो खुशहाली पाकिस्तान के लोगों को आई। नंबर 2, ज़रिए अजनास में पाकिस्तान की बम्पर क्रॉप हुई। पाकिस्तान पिछले 1 मिलियन टन इस गंदम, इसके बावजूद इंपोर्ट की पाकिस्तान, वो इस वजह से कि पिछले 10 सालों में ज़राअत को डुबो दिया गया। इस दफा इस हुकूमत की वजह से 1100 अरब रुपया फालतू किसान को गया। पाकिस्तान क्रॉप आ रही है, लेकिन साथ ही हमने 1 मिलियन टन मैट्रिक टन गंदम इंपोर्ट भी की। इसलिए कि गंदम का रिजर्व एक रखना जरूरी होता है, ताकि उसकी वजह से एक एंटीसिपेशन होती है। बम्पर क्रॉप के बाद तो जरूरत है। बम्पर क्रॉप जब आएगी, लैंड करेगी, स्टोरों में पहुंचेगी, उसके बाद उसका इंपैक्ट आएगा। उसके दौरान जो गंदम रिलीज करनी होती है, अगर स्टॉक एक हद से ज्यादा गिर जाए, मार्केट में खबर आ जाए, तो स्पेकुलेशन होती है, जिसकी वजह से वो एक मार्केट बन जाती है, जिसको हम ब्लैक मार्केट कहते हैं। अब अगली बात सुन लें ताकि लोगों को पता चले कि रिकॉर्ड टैक्स 4700 और रिकॉर्ड उसका अगला टारगेट
پاکستان کی تاریخ میں کسی حکومت نے اس ملک کی ترقی کے لیے پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پلان 900 ارب کا کبھی اس سے قریب نہیں ہوا. پہلی گورنمنٹ دے رہی ہے. اس سے کیا ہوگا؟ سڑکیں بنیں گی, راستے بنیں گے, پینے کا صاف پانی آئے گا, سکول بنیں گے, اسپتال بنیں گے, BHUs بنیں گے, پل بنیں گے. یہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ریکارڈ ہوا. تو آپ اس کو اچیومنٹ سمجھتے ہیں کہ اتنے 141 اجلاس کابینہ کے اجلاس ہر ماہ میں 5 اجلاس بنتے ہیں؟ ایک اور سننا, یہ آپ کو خوشی ہوگی کہ پاکستان شاید دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں چند میں سے ایک ہے جس کے تمام جو اس کے شہری ہیں ان کو ہیلتھ مفت ہے, چاہے وہ پرائیویٹ سے کرائیں, چاہے وہ یہ ابھی KPK میں ہو گیا, پنجاب میں ہوگا. یہ انقلاب ہے. یہ سوشل سیکٹر ڈیولپمنٹ میں عمران خان نے تیسرے جو درجے کا ملک ہے تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں سے, امریکہ میں بھی تو یہ سنیں, ان کو بتائیں, ان کو کیا پتا. انہوں نے بھی ریکارڈ قائم کیا. انہوں نے کراچی میں کچرے کا ڈھیر لگایا 13 سالوں میں. انہوں نے مردوں کو پیسے اکٹھے کیے, انہوں نے جعلی اکاؤنٹس کھولے, انہوں نے منی لانڈرنگ کی, انہوں نے کرپشن کی. ان کا یہ ریکارڈ ہے. عمران خان گورنمنٹ نے جو ریکارڈ قائم کیا ہے وہ عوام کے سامنے ہے. ضرور مشکلات تھیں, آپ نے کہا مہنگائی تھی, مہنگائی ہے, ابھی اس کو ڈیل کرنا ہے, لیکن جو کچھ حاصل ہو چکا ہے اللہ کا فضل ہے. منوخیل صاحب آنے والا وقت اچھا ہے. ریزرو بڑھ گئے, بمپر آج 23 ارب ہو گئے اس برے حالات میں بھی. منوخیل صاحب کورونا میں دنیا پاکستان کی اسٹریٹجی کو ورلڈ اکنامک فورم اسٹریٹجی ڈے منا رہی ہے. چوہدری صاحب خوش ہو کسی طرح, آپ کا اچھی باتوں میں نام آ رہا ہے. منوخیل صاحب چپ کروا لیں, ہو گئے چپ, بولیے گا. میں تو بڑی حیرت ہو گیا. میں تو بالکل میں کہتا بس کرو رلایا کہ کیا عباسی اتنے سارے اچھے پروجیکٹ. پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا جھوٹ بولا گیا. پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑی بدتمیزی اور بیائی انہوں نے ریکارڈ قائم کیا. پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑے یو ٹرن مارے. پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑی مہنگائی ہوگی. پاکستان بولنے تو پاکستان کی تاریخ میں گرمیوں میں لوڈ شیڈنگ سب زیادہ تاریخی مہنگائی پیپلز پارٹی کے دور میں 25%, ہمارے دور میں کبھی 12 سے اوپر بولنے تو تھا نا عباسی صاحب. جی منوخیل صاحب, عباسی صاحب میں ویسے چلا ایک جملہ بول لوں آپ کی کریکشن کے لیے. سب سے تاریخ میں سب زیادہ مہنگائی پیپلز پارٹی کے دور میں 25% تھی, ہماری کبھی 13 سے اوپر نہیں گئی. بولنے تو دینا. جی آپ بولیں, آپ بولیں, آپ بولنے تو دینا. جی بولیں, شکوان نہ بنے, بولنے تو دے. ہاں بات یہ ہے, نہیں اللہ نہ کرے, یہ جھوٹوں کا ایک ٹولہ ہے. یہ عوام کو گمراہ کرنے کے علاوہ یہ اعداد شمار, یہ جیسے ان کا وزیر خزانہ تنقید کرتا تھا اور وہی وزیر خزانہ نے 15 دن میں پاکستان کی معیشت پر دی. بھائی آپ یہ بتاؤ, عوام جو ہے نا 2 اور 2 4 روٹی سمجھتے ہیں, آپ یہ نہیں سمجھتے. آپ بتا دو چینی کا قیمت کم ہوا, جب آپ پچھلی حکومت پہ اعتراض کرتے تھے کہ اس کا بجلی کا قیمت 16 روپے CNG صرف بڑھایا گیا کل. انہوں نے یہ بتایا یہ بجٹ کے اثرات اب آنا شروع ہو گئے. ان سے ذرا یہ پوچھو کہ پاکستانی عوام کو جو 3 مہینے میں آپ نے انقلاب لانا تھا, وہ انقلاب کیا ہوگا؟ وہ آپ نے بریک لینی ہے, لیکن بریک پہ جانے سے پہلے ایک چھوٹا سا میں عباسی صاحب کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پرائم منسٹر صاحب نے کیبنٹ کے اجلاسوں کا ریکارڈ قائم کر دیا, لیکن دوسری طرف ایک اور ریکارڈ بھی قائم ہوا کہ پارلیمنٹ میں سب سے کم حاضری پرائم منسٹر کی اسی پرائم منسٹر کی ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ کیا آپ پارلیمنٹ کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ پرائم منسٹر صاحب وہاں پہ تشریف لے جائیں؟ چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد دوبارہ حضرت پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. بھائی صاحب بڑا زبردست ایشو ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ نے کیبنٹ کے اجلاسوں میں ریکارڈ قائم کر دیا, لیکن پارلیمنٹ بھی جانا ہوتا ہے, یہ پارلیمانی جمہوریت ہے, لیکن پرائم منسٹر صاحب وہاں نہیں کہیں نظر آتے اور کیبنٹ کے اجلاس جو ہے ہر ہفتے ہو رہے ہیں. جو صاحب آئیڈیلی سپیکنگ آپ اگر کسی ویسٹرن ملک کو دیکھیں تو بڑا ضروری ہے کہ پارلیمان میں جا کے تقریریں کریں, ڈیبیٹ کریں, ادھر سے آئیڈیاز آئیں, ادھر سے آئیڈیاز جائیں. آپ کا ملک تو ڈوب رہا تھا, ریزرو تو 7-8 ارب ڈالر کے رہ گئے تھے. خدا نہ خواستہ عمران خان پارلیمنٹ میں تقریریں کرتے رہتے, ملک کا تو دیوالیہ. آپ نے ہر ہفتے جانا, میری بات سنیں نا, دعویٰ کیا تھا کہ ہر بدھ کو آؤں گا. یہ جو آپ نے گھنٹے گنوائے نا وہ ضرور آنا چاہیے پارلیمنٹ میں, لیکن اگر ملک بچے گا, ملک کی معیشت لوٹ کے کھا گے, پیسے لے کے کوئی لندن اور کوئی ملک کو بچانے کے لیے آنا پڑتا نہیں, تو ملک کے بچانے کے لیے پارلیمنٹ میں آنا ضروری ہے, لیکن اس سے ضروری پہلے کام یہ ہے کہ لوگوں کے کھانے پینے کا
बाहर की पेमेंट्स का, सर ये पार्लिमानी जमहूरियत है, पार्लिमानी जमहूरियत में पार्लियामेंट इंपॉर्टेंट होती है, या फिर आप पार्लियामेंट बंद करते हैं, फिर क्यों खर्चा कर रहे हैं? देखिए आप तो दोबारा मैं क्या कर दिए वो बता दें। आपको समझा रहा हूँ कि एक तरफ आग लगी हो, एक तरफ आपने जाके किसी को घर को पानी पिलाना हो, तो आप आग बुझाएंगे या पहले पानी पिलाएंगे? आप कहेंगे पानी पिलाया बड़ा जुल्म हो गया। तो जब तक पानी पिलाने आपने उस वक्त तक पार्लियामेंट को ताला लगा दे, बंद कर दे। ये कोई बात नहीं है सर देखें 55,000 रुपए पर मिनट खर्च होता है साहब, आप जरा क्यों खर्च करते हैं आप? इसलिए कि कानून साजी हो। तो कानून साजी प्राइम मिनिस्टर के बगैर कैसे हो जाती है? हो रही है। आप मैं रिकॉर्ड पर आप एक दिन कल प्रोग्राम करें, आप कानून साजी करें। इस प्राइम मिनिस्टर साहब को नहीं होना चाहिए पार्लियामेंट का। कल आप बूढ़े हो रहे हैं, कल आपके बच्चे आपको अपने घर से निकाल नहीं सकते इमरान खान की वजह से। आपका खुदा न खास्ता ज़ैनब का जो जिसका कर वो एक बच्चों इसका मतलब जो प्राइम मिनिस्टर उससे पहले पार्लियामेंट नहीं आता तो वो ठीक करते थे, फिर आप नवाज शरीफ पे एतराज करते थे। मैंने दोबारा आपको मिसाल दी है कि किसी के घर जाके पानी पिलाना अच्छी बात है, लेकिन एक घर में आग लगी हुई है, आप पानी पिलाते रहे, आग ना बुझाएं। मुल्क में आग लगी हुई थी, पार्लियामेंट आना आया प्राइम मिनिस्टर, लेकिन पार्लियामेंट से जाने ये जो लूट मार करके गए थे, उन सुराखों को कश्ती डूब रही थी, उनको बचाना ज्यादा जरूरी था। हालात नॉर्मल हो तो जाके तकरीरें करें। टाइम नहीं था, दूसरा फैसला बचाने का टाइम था। ये मुल्क को बचाने के लिए कैबिनेट के इजलास में बैठना जरूरी था, पार्लियामेंट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी। सर मंदोखेल साहब, अब इनकी इस बयान के ऊपर मुझे रोने के अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। अब इनका हालात तो देख ले, पाकिस्तान की पार्लियामेंट है, इनकी का अंदाजा आप इस बात से लगा ले कि जितने भी अहम इशू थे वो वज़ीर-ए-आज़म साहब वो होते गैर हाजिर होते थे, और फिर जब बजट का इजलास था तो वहां अफगानिस्तान का मसला छेड़ दिया, और जब अफगानिस्तान के मसले के ऊपर इजलास था तो वहां एब्सेंट थे। तो उनके तर्जुमानों ने झूठ बोल के कि जी शहबाज शरीफ, भाई शहबाज शरीफ साहब इतनी वो इनका ताबेदार है या वो इतने बड़े ताकतवर आदमी है कि उनके कहने पे ये बाकायदा सलामती कमेटी का इजलास से बाइकाट कर रहा है? ओ भाई क्या इनको पास कुछ नहीं समझ में आ रहा है, खुदा की कसम बता रहा हूं। एक तरफ ये कहते हैं कि हम डरते नहीं हैं, घबराने वाले लोग नहीं है, और दूसरी तरफ अगर फर्ज करें अपोजिशन लीडर ये कह दिया था कि भाई मरवा दिए, घबराने वाले क्या बुरे हैं? अब तो घबराने से बात आगे चली गई है, लोग मर रहे हैं। इमरान खान साहब से किसी ने पूछा, किसी आप जैसे जर्नलिस्ट ने, कि भाई लोग खुदकुशियां करें, बोले मैं क्या करूं? अब ये तो हाल है इनका। अब आपने सवाल किया कि पार्लियामेंट के इजलास में क्यों नहीं आ रहे, बोले वो पहले पानी, वो किसको पानी पिलाया? आपने तो मरवा दिए लोगों को, 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को बेरोजगार कर दिए। आप महंगाई का हालत आप देख रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं आते तो सर आप लोग भी बाइकआउट करते रहते हैं, वहां पे जहाज बना के कागजों के आप फेंकते रहते, एक दूसरे पे किताबें मारते हैं। सर तो कैसे चलेगा? अब्बास साहब देखिए, पार्लियामान थोड़ी सी कंफ्यूजन दूर कर दे। पार्लियामान को ताला नहीं था, कानून साजी रिकॉर्ड हो रही थी, वजीर कानून आ रहे थे, पार्लियामानी अमूर आ रहे थे, मईशत में कानून साजी हो रही थी, बजट बन रहे थे, उनमें 150 घंटे की तकरीर होती। सुन लेना 22 बिल पास हो गए सर उसी में, एक दिन में। नहीं वो भी रिकॉर्ड ही है ना, कानून साजी मुल्क को। देखिए आप अपना हर बात पे तनकीद तो आप निकाल सकते हैं। मेरा जो तारीफ का पहलू सुने कि आइडियल यह है कि मुल्क ठीक ठाक चल रहा हो, मुल्क के खजाने भरे हुए हों, मुल्क की चीजें चल रही हो, प्राइम मिनिस्टर आके तकरीरें करता रहे। अब प्राइम मिनिस्टर बेचारे के पास तो एक से मिल के बाद दूसरे को मिल रहा है, तीसरे को मिल रहा है। प्राइम मिनिस्टर मुझे बताएं 3 साल में उन्होंने एक छुट्टी नहीं की, किसी जगह वो बाहर मुल्क पे नहीं गए, हालांकि उनके बच्चे बाहर हैं, उनसे मिलने नहीं गए। ये तो आपको पता है प्राइम मिनिस्टर, उनको पता ही नहीं था मुल्क चलता कैसे है। वो जी क्या जी 25 दौरे हुए, एक उनका सरकारी था, 24 प्राइवेट थे। ये आप चौधरी साहब नाइंसाफी है। आज आप बड़े एंकर हैं, आप इस चीज का ये जो परसेप्शन है गलत बना रहे हैं। क्या बताइएगा, ये पार्लियामान में वजीर आजम की तकरीर ना हो तो पार्लियामान नहीं चलता? सर आपने गवर्नमेंट में आने से पहले, साहब गवर्नमेंट में आने से पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने यह कहा था कि प्रोटोकॉल नहीं लेंगे। आप बार बार तकरीरें करते थे। 3 साल बाद आज आपने फिर कहा है कि प्रोटोकॉल नहीं लेना चाहिए। इसका मतलब 3 साल जो प्रोटोकॉल लेते रहे लोग वो गलत करते रहे। फिर आप देखिए चौधरी साहब, प्रोटोकॉल नो प्रोटोकॉल में बहुत बड़ा गैप है। 50 गाड़ियां से 40 हो गई, 40 से 30 हो गई, 30 से 10 हो गई, 10 से 2 हो गई। आप एक्सट्रीम पे बात करेंगे भाई, प्रोटोकॉल कम होते होते आज भी इस वजीर आजम ने खुद सोचा अगर मेरे को वजीर प्रोटोकॉल ले रहे तो मैं नहीं क्यों ले रहे थे सर?
کیا آپ کو پتا نہیں تھا, گورنمنٹ کو پتا نہیں تھا کہ لوگ غلط پروٹوکول لے رہے ہیں, گاڑیوں کے اوپر جھنڈا لگا کے پھر رہے ہیں اور ان کا انٹائٹلمنٹ نہیں ہے کہ جھنڈا لگائیں اس پہ؟ دیکھیں میں آپ کو دوبارہ بتا رہا ہوں کہ جس ملک جس گمبھیر مسائل سے گزر رہا تھا یہ چھوٹی چیزیں تھیں, لیکن آپ نے بڑے مسئلے ٹھیک کر لیے. سب سے بڑا چیلنج تھا لوگ غربت سے مہنگائی سے معیشت آپ کی ڈوب رہی تھی. آج آپ کے غریبوں کو ہیلتھ کارڈ مل گیا, ان کو کسان کارڈ مل رہا ہے, ان کو مہنگائی کارڈ, اس لیے گورنمنٹ چھوٹے چھوٹے ایشوز پہ آ گئی. صاحب ڈیمز بن رہے ہیں, آپ کے ملک پہ ترقی ہو رہی ہے, اب آپ باقی چیزیں بھی ریفارم کریں گے. بڑے بڑے کام ہو گئے ہیں, آپ چھوٹے چھوٹے کام پہ توجہ دے رہی ہے گورنمنٹ. جناب میں ایک چھوٹا سا سوال عباسی صاحب سے آپ کے ذریعے, کہ آپ کا ڈرائیور یا آپ کا نوکر اگر چھٹی کرے, ڈیوٹی پہ نہیں آئے, کیا ان کو تنخواہ ملے گا؟ نمبر ایک بات, کیا وزیر اعظم جو ایوان سے غیر حاضر رہا یا صداقت عباسی صاحب میں غیر حاضر ہوں تو ہمیں تو تنخواہ نہیں ملے گی, کٹے گی, کیا وزیر اعظم کی تنخواہ کٹی ہے؟ کیا وزیر اعظم کو تنخواہ پوری ملی یا نہیں ملی ہے؟ بات یہ ہوتا ہے یہ ان کی بچوں والی باتیں کر رہے ہیں. میں ایک صرف 5 سیکنڈ کا جواب سن لیں. عباسی صاحب بولنے تنخواہ کے 2 حصے ہوتے ہیں, جواب کیوں دیں گے؟ ایک اسمبلی کی حاضری کا ہوتا ہے سوال تو سن لیں, ریگولر ہوتی ہے. سوال تو سن لیں, آپ سوال تو سن لیں. میں بتاؤں نہ بنے سارے جو نا وہ نہ بنے. دوسری بات جاوید چودھری صاحب, آپ مجھے ایک بات بتائیں, یہ جتنی چیزیں اس نے گنا ہے, ایک کام کی بات عوام بھی سن رہے کہ کوئی کام کی بات اس نے کی ہو. پروٹوکول کی بات کی تھی کہ ہم جو ہے نا وزیر اعظم جو ہے نا وہ پروٹوکول ختم کریں گے. آپ کے سامنے کی بات ہے, پروٹوکول تو دور کی بات ہے, پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا وزیر اعظم جو ہیلی کاپٹر سے اپنے گھر سے وزیر اعظم آ رہا تھا. کتنا فاصلہ ہے آپ کو نہیں پتا ہے؟ بندہ سائیکل بھی روانہ ہو جائے تو پہنچ جائے. یہ ان کے اخراجات, یہ ان کے. اچھا یہ نہیں پتا کہ بنی گالا کے اخراجات کون برداشت کر رہا ہے؟ اگر وہ روڈ سے آئیں گے, وزیر اعظم کی, وزیر اعظم کا 400 انکم ہے, لگ جائیں گی, کہاں سے پیسے آ رہے ہیں, کون خرچ کر رہا ہے؟ کی وجہ سے دیکھیں روڈز بند ہو جاتے ہیں. مندوخیل صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی میں نے پورے بات. مندوخیل صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے. سر سوال یہ ہے کہ اگر وہ گاڑی پہ آئیں گے تو ڈیفینیٹلی پھر ٹریفک بلاک ہوگی, آپ اعتراض کریں گے پرائم منسٹر کی وجہ سے سڑکیں بند ہوگی. میں تو یہ کہتا ہوں یہ 50 روپے کلومیٹر 55 روپے کلومیٹر ہیلی کاپٹر پورے پاکستان میں رکشے بند کرا ہے, موٹر سائیکلیں بند کرا ہے. یہ وہاں سے بڑا سستا جو ہے نا وہ ہے کہ ان کو پتہ نہیں چل رہی ہے کیا بولتے ہیں یا اگلے دن سوچتے ہیں کہ ہم نے کیا بولا. آپ مجھے ایک بات بتاؤ, آج وزیر اعظم نے جو پرائم منسٹر صاحب نے آج کیبنٹ کے اجلاس میں یہ کہا تھا کہ میں اس لیے رات کو باہر نہیں نکلتا کہ عوام کو پرابلم نہ ہو, تکلیف نہ ہو, تو یہ تو اچھی بات ہے, گورنمنٹ اچھی چیزیں سوچ رہی ہے. مندوخیل صاحب آپ کو یہ اچھی چیزیں نظر کیوں نہیں آتی؟ بھائی میری بات سنو, رات کو کیوں نکلتے ہیں؟ وہ دن کو بھی تو نہیں نکلتا ہے. پارلیمنٹ تو آتا نہیں تو کہاں جاتا ہے؟ یہ جب پارلیمنٹ ہی نہیں آتا ہے, جب سلامتی کمیٹی کی میٹنگ میں نہیں آتا ہے تو جاتا کدھر ہے؟ یہ ذرا پتہ کریں, اس کی بھی انکوائری ہونا چاہیے اور اگلی حکومت سے ضرور انکوائری ہوگی کہ یہ جاتا کدھر ہے. سوال یہ ہے ان سے پھر میں دوبارہ ابھی آپ نے خود ہی اتنے گھنٹے بتائے, اتنے ہزار فیصلے بتائے, ان کو کوئی پنجابی میں اردو میں سمجھا دیں کہ وہ وزیر اعظم جنہوں نے ریکارڈ میٹنگز کی, میٹنگ کس کی کیبنٹ, اس کے علاوہ ہر وقت معیشت کی میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے, ہر وقت تخفیف غربت کی میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے, ہر وقت آسان پروگرام کی میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے, فارن انویسٹمنٹ لانے کی میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے, ریمیٹنسز بڑھانے کی میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے, ٹورزم کو پھیلانے کی میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے. وزیر اعظم گوادر گئے, ارے میٹنگ چھوڑو, کام کی بات بتاؤ, کیا وہ بتاؤ, لاہور گئے, ملتان گئے, مری گئے, مجھے بتائیں کہاں نہیں گئے, ہر جگہ جا کے مجھے علاقے کی جو معیشت ہے اس کو سمجھا اور اس پہ پالیسی بنائی. میرے بھائی کدھر وہ جو یہاں پہ ہوتے نہیں تھے, میٹنگ جو ہے وہ دبئی میں کرتے تھے اور باقی وہ کیا کیا کرتے تھے آپ سب کو پتا ہے. تو کوئی میچ نہیں ہے. اگلے 5 اکثریت سے عمران خان کو لانا ہے اور آپ نے ایسے چیخیں مارتے رہنا. آپ نے گفتگو سنی, فیصلہ آپ خود کر لیجئے گا. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.